بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرام و آسائش۔ گلے شکوے سے زبان کو بند رکھ، آرام و راحت نصیب ہوگی۔ تعجب ہے اس شخص پر جو جنت پر ایمان رکھتا ہے اور پھر دنیا کے ساتھ آرام پکڑتا ہے۔ مصیبت میں آرام کے خواہاں مصیبت کو بڑھا لیتا ہے۔ دنیا میں آرام کا طلبگار بے وقوف اور عقل سے دور ہے۔ اہل مروت کے لیے دنیا میں آرام مناسب نہیں ہے۔ آسائش خلق میں کوشش کر اور خلق سے مت ڈر۔ حسن اخلاق سے زندگی آرام و راحت سے بسر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص فراغت اور آرام سے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا خرچ آمدن سے آدھا رکھے۔ دماغ کی قوت مشق ہے، آرام نہیں۔ زینے اس لیے نہیں بنائے گئے کہ ان پر ٹھہر کر آرام کیا جائے، بلکہ ہر ایک زینے کا مقصد ایک پاؤں کو اس لیے سہارا دینا ہے تاکہ دوسرا پاؤں اوپر جا سکے۔ آرزو اور تمنا۔ اگر کوئی ایک آرزو نفس کی پوری کرے تو اسے اللہ کی راہ میں سینکڑوں خدشے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اپنی آرزوؤں کو دل میں مار دو، دل کو ان میں مرنے نہ دو۔ تمام لوگوں کو دیکھا فضیلت کی تمنا ضرور رکھتے ہیں، مگر حاصل کرنے کے لیے کسی کسی کو راغب پاتا ہوں۔ اللہ اگر خوشحالی بخشے تو اپنی آرزوؤں کو وسیع نہ کرتے جاؤ۔ انسان کی ایک آرزو پوری ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ کئی نئی آرزوئیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو آرزوؤں سے بچاؤ، کیونکہ یہ بے وقوفوں کی کھیتی ہے۔ کوئی فقیر و غنی ایسا نہیں کہ اسے قیامت کے دن یہ تمنا نہ ہو کہ دنیا میں مجھے بقدر گزارا ہی دیا جاتا۔ آزادی۔ دنیا کی خواہش کم کر لو تو آزادی کی زندگی بسر ہوگی۔ جو شخص عذاب قبر سے آزاد رہنا چاہتا ہے وہ دنیا سے صرف اتنا تعلق رکھے جتنا بیت الخلاء سے رفع حاجت کے وقت رکھتا ہے۔ خواہش نفس تجھے طائر فی القفس بنا دیتی ہے، اس کو مٹا کر حقیقی آزادی کا لطف اٹھا۔ آزادی دنیا کی بہترین چیزوں میں سے ہے۔ جو قناعت کی زندگی گزارتے ہیں وہ ہر طرح سے آزاد رہتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ لوگ مال دے کر غلام خریدتے ہیں، اچھے کام کر کے آزاد لوگوں کو غلام کیوں نہیں بنا لیتے؟ آزادی اس کا نام نہیں کہ اخلاق اور مذہب کی پابندی نہ کی جائے۔ آزادی کی تکلیف غلامی کے آرام سے بہتر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آزادی کی بھوک اسیری کی سیری سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ آزمائش۔ جب تک آزمائش نہ کر لو ہرگز کسی کی دینداری پر اعتماد نہ کرو۔ لوگوں کو جس طرح چاہے آزما لو، سانپ بچھو سے کم نہ پاؤ گے۔ مصیبت کے سبب حق تعالیٰ سے روگردانی مت کرو کہ وہ تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ بلا کا نزول ہلاکت کے لیے ہی نہیں، آزمائش کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اہل علم کی آزمائش کثرت علم سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ فتنہ انگیزوں سے کس طرح بچتا ہے۔ بہادر کی آزمائش میدان جنگ میں، دوست کی آزمائش مصیبت میں، اور عقل مند کی آزمائش غیظ و غضب میں ہوتی ہے۔ آزمائے ہوئے کی دوبارہ آزمائش کرنا اور ہر ایک شیریں زباں کو دوست سمجھ لینا خطرناک غلطی ہے۔ مرد کی آزمائش عورت سے، عورت کی آزمائش مال سے، اور مال کی آزمائش آگ سے ہوتی ہے۔